السلام علیکم. میرا نام محمد اکبر ہے اور میں میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ریڈیو کیسے ایجاد ہوا اور ریڈیو کی نشریات کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے. ریڈیو مارکونی نے ایجاد کیا اور اس کے ساتھ 3 اور سائنسدان بھی تھے. ان نے مل کے ریڈیو جو ہے اس کو ایجاد کیا، اور ان کے لیے جو مسئلے تھے ریڈیو کو ایجاد کرنے میں، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جو ساؤنڈ ویوز ہیں، یہ تو جب بندہ بولتا ہے تو یہ خود پیدا ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں دوسرے بندے کی آواز ہمارے تک پہنچتی ہے. اور اب مسئلہ ان کے لیے، ان چاروں سائنسدانوں کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ریڈیو کی آواز، یہ جو بندے کی بات کرتا ہے تو اس کی ساؤنڈ ویوز جو ہیں ان کی رفتار بہت کم ہے، اور چونکہ ریڈیو کے پروگراموں کو پوری دنیا کے اوپر فوری طور پر شفٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک اور ویوز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں، جن کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہتے ہیں. اب الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں ان کی رفتار بے حد زیادہ ہے. اس کو فزکس نے یونیورسل کانسٹنٹ مان لیا ہے، کیونکہ ایک جب ویو پیدا ہوتی ہے تو اسی وقت یہ دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے اور اس میں ٹائم نہیں لگتا. تو اس لیے اس کو یونیورسل کانسٹنٹ کہا جاتا ہے. اب مسئلہ ایسا تھا کہ جس طرح ہم ایک بندہ ہے وہ پیدل کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ زیادہ ٹائم لے گا، اور ہم اگر اس کو گھوڑے پہ بٹھا دیں گے تو وہ بہت دور تک بڑی کم ٹائم میں پہنچ جائے گا. تو اس کے لیے یہی مسئلہ تھا کہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں ان کو کیسے بغیر ٹائم گزارے ان کو دنیا کے دوسرے کونوں تک پہنچانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے. یہ مسئلہ ان سائنسدانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو پیدا کر کے اس کے اوپر ساؤنڈ ویوز کو بٹھا دیا، اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ اس کو ساؤنڈ ویوز کو لے کر دنیا کے آخری کونے تک اسی وقت ہی پہنچ جاتی ہیں جس وقت وہ وہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح جو ساؤنڈ ویوز ہیں یہ مسئلہ انہوں نے اس طریقے سے حل کر لیا. تو اب جو ریڈیو ہے اس کے ساتھ ایک مشین لگی ہوتی ہے جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا کرتی ہے. جب بندہ بولتا ہے تو اس کی ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر بٹھاتی ہے اور پھر ان کو ہوا میں چھوڑ دیتی ہے. اور یہ چاہے آپ امریکہ میں آپ ادھر سے بات کریں گے تو امریکہ میں اسی وقت بات سنی جائے گی، کیونکہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز بغیر ٹائم لیے یہ دنیا کے آخری کونے تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ مسئلہ حل کر لیا، اور پھر انہوں نے 1895 میں یعنی 1895 میں انہوں نے پہلی ٹرانسمیشن اپنی آن ایئر کر دی، چاروں سائنسدانوں نے. تو ریڈیو ایجاد ہو گیا. اب ریڈیو ہمارے ملک میں ریڈیو کی جو تمام نشریات ہیں وہ بڑی مقبولیت سے سنی جاتی تھیں، اور ان کے بڑے فوائد بھی تھے. لیکن ٹی وی کے آنے سے اور پھر ساتھ ڈیجیٹل میڈیا جسے ہم معاشرتی میڈیا کہتے ہیں، اور اس پر یہ ہوا کہ ریڈیو کی جو نشریات ہیں سننے والوں کی تعداد میں کمی آ گئی ہے. اب یہ ہے کہ ٹی وی کو یا باقی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے اوپر جب آپ کوئی انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں وقت کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ڈرامہ دیکھنا ہے تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اور پھر آج کل ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے بھی اینکیں لگائی ہوئی ہیں، جبکہ ہمارے تو پرانے جو بزرگ ہوتے تھے ان کو اینکوں کی ضرورت کہیں بوڑھی عمر میں جا کے ضرورت ہوتی تھی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی کی نشریات جو ہیں وہ آج کل جو ہے وہ ویسے ایسی ٹی وی آ گئے ہیں تو جس میں اور زیادہ خطرناک شعائیں بھی نکلتی ہیں، تو اس سے اور زیادہ نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں. پھر وقت ضائع ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو ٹی وی کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے اور وہ بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک جب تک پروگرام جاری رہتا ہے. جبکہ ریڈیو میں یہ ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور اس گاڑی میں ریڈیو لگا ہوا ہے تو آپ کا سفر بھی جاری رہے گا، انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی رہے گی اور دنیا کے اور ملکی حالات کے بارے میں آپ کو خبر بھی ہوتی رہے گی. اسی طرح کسان ہے، وہ جہاں اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، کھیتوں کے اندر جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ریڈیو انہیں ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح ان کا کام بھی جاری رہتا ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے، گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح خبریں بھی سن رہے ہوتے ہیں. اس طرح سارے پروگراموں کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کام میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی اہمیت کا ہمارے لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ادھر ایک تو آنکھوں کا مسئلہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ابھی نظر کی کمزوری کا مطلب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جو بہت زیادہ بچوں نے چھوٹی کلاسز میں اینکیں لگا لی ہیں. تو اس طرح اگر ریڈیو کا رواج دیا جائے تو وہ یہ سارے مسائل کم ہو جائیں گے، انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی، گانے بھی سنیں گے اور تبصرے بھی سنیں گے اور اس طرح کام میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، آنکھوں پر بھی اثر نہیں پڑے گا اور اسپیشل آپ کو بیٹھنا بھی نہیں پڑے گا. تو اس طرح ریڈیو اور پھر ریڈیو میں جو کمی آئی ہے اس کی ایک وجہ جو ہمارے ریڈیو کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ جو جتنے لوگ بھی پروگرام کر رہے ہیں یا پروڈیوسر ہیں یا سینئر پروڈیوسر ہوتے ہیں یا انجینئر صاحبان ہوتے ہیں، تو سب مل جل کے میری گزارش سنیں اور پروگراموں کو اس طریقے سے بہت زیادہ دلچسپ اور انفارمیٹیو اور بہت زیادہ افادیت والے پروگرام جو ہیں نا ان کو ریڈیو کے اوپر دیں تاکہ لوگوں کی دلچسپی زیادہ ادھر بڑھے اور لوگ کمی محسوس نہ کریں. اور اس طرح زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جائے اور ان کے ذریعے سے پروگراموں کو اپ گریڈ کیا جائے. اور وقت کی جو ضرورت ہے، آج کل کا جو سائنٹیفک دور ہے، اس میں وقت کی جو ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ پروگراموں کو اتنا اچھا بنا دیا جائے کہ لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ دوبارہ ریڈیو کے ساتھ وابستہ ہو جائے. اس طرح جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے ریڈیو کی طرف آ جائیں اور ریڈیو کے والے لوگوں کو سے بھی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے پروگرام کو اتنا ہائی لائٹ کریں تاکہ پروگرام جو ہے وہ لوگ دلچسپی سے سنیں. تو آج میں نے یہ آپ سے شیئر کرنا تھا ریڈیو کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے. امید ہے یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی. تو بہت مہربانی. السلام علیکم.